جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر ایک بڑا مسئلہ حلال فوڈ کا رہتا ہے. تو ہانگ کانگ کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ حلال فوڈ یا ریسٹورینٹس یا حلال فوڈ کی اویلیبلٹی اس کی کیا پوزیشن ہے, اور جو بڑے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں باقی دنیا میں مشہور فوڈ چینز ہیں, کیا وہ یہاں پہ حلال فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ بہت سارے یہ چیز میرے اپنے مشاہدے میں آئی ہے کہ بہت سارے مسلمان جب ایسے ممالک میں آتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ حلال فوڈ ہوگا اور بغیر کسی سے پوچھے وہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے ویل نون قسم کی فرینچائزیز, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, تو آپ اس میں آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غیر مسلم ملک ہے اور ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے کھانے پینے میں احتیاط کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. مسلمان ملک میں ایک اعتماد ہوتا ہے کہ چونکہ ہر ایک مسلمان ہے یا اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ حلال پرووائڈ ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, چونکہ بیچنے والا بھی مسلمان, خریدنے والا بھی مسلمان. یہاں مسلمان جو آئے اس کو احتیاط کی ضرورت ہے. مسجد کے قرب و جوار میں ریسٹورنٹ عموماً موجود ہیں. ہمارے ہاں اس مسجد کے قرب و جوار میں ٹرکش ریسٹورنٹ بھی ہوں گے, انڈین بھی, پاکستانی بھی, عرب بھی ریسٹورنٹ موجود ہیں جو حلال پرووائڈ کرتے ہیں. حلال کے سلسلے میں بھی دو طرح کی یہاں زیادہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے گوشت کا ہوتا ہے. تو گوشت یہاں زیادہ تر امپورٹ ہو کے آتا ہے اور کچھ لوکل بھی ہوتا ہے. تو لوکل جو گوشت ہے وہ ہمارے ہاں مسلمان ہیں, پاکستانی مسلمان ہیں, قصائی ہیں جو جاتے ہیں ذبح کر کے یہاں گوشت بیچتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں دنیا میں شاید سب سے مہنگا گوشت ہانگ کانگ کے اندر ہی ہوتا ہوگا, تازہ گوشت, فریش گوشت, لیکن یہاں اویلیبل ہے. دوسرا, کچھ ریسٹورنٹ ہیں انہوں نے حلال سرٹیفکیٹ بھی لیا ہوا ہے اور ابھی اویئرنیس کچھ بڑی ہے. یہاں صرف ایک ادارہ ہے, بورڈ آف ٹرسٹی, جس کے اندر ہم کام کرتے ہیں, وہ حلال سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. ہم لوگ امام جاتے ہیں وہاں چیک کرتے ہیں اور پھر حلال سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. تو حلال سرٹیفائیڈ ریسٹورنٹ ہیں یہاں پہ, ان کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے اور اس میں کچھ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل بھی ہیں. جیسے ایئرپورٹ کے اوپر 2 ہوٹل ہیں جو حلال سرٹیفائیڈ ہیں اور ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. اور وہ سرٹیفکیٹ بیسیکلی پورے ریسٹورنٹ کا نہیں ہے, یہ سرٹیفکیٹ ہے حلال کچن کا. اور کچھ ریسٹورنٹوں کو, کچھ ہوٹلوں کو ہم نے پورا ریسٹورنٹ کو بھی حلال سرٹیفکیٹ نہیں دیا, حلال اویلیبلٹی کا ہم نے سرٹیفکیٹ دیا. یعنی اگر کوئی مسلمان جاتا ہے, ظاہر ہے ان کے پاس کسٹمر زیادہ تر غیر مسلم ہیں, تو ان کو پورا ریسٹورنٹ حلال کرنے کی وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی حلال کھانے والا کوئی ان کا کسٹمر آتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے لیے حلال فوڈ اویلیبل ہو, تو پھر ہم وہاں جا کے ان کو ٹیچ کرتے ہیں کہ حلال کیا چیز ہوتی ہے اور کہاں سے حلال تم لے سکتے ہو. پھر وہ ہمیں وزٹ کرواتے ہیں اپنی جگہ کا اور ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ برتن الگ ہونے چاہیے, پکانے کی جگہ الگ ہونی چاہیے, اور یہ گوشت جو تم امپورٹ کر رہے ہو یہ حلال ہو سکتا ہے چونکہ فلاں اس ملک کے دینی ادارے نے حلال سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے حلال اویلیبل اور حلال کچن کا اور حلال ریسٹورنٹ, یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں. تو ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی لگا ہوتا ہے اور سرٹیفکیٹ 1 سال کے لیے ہم ایشو کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل چین کی, اس میں اب تلک ایئرپورٹ کے اوپر ایک تھا پپایا نام کا جو امریکن برانڈ ہے, وہ حلال سرٹیفائیڈ تھا. اب سنا ہے کہ ایئرپورٹ کے باہر ایک اندر کا حصہ, باہر کے حصے میں وہ کلوز ہو چکا تھا, وہ بند ہو چکا ان کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے, تو ان کے پاس حلال تھا. باقی میکڈونلڈ ہے, KFC ہے یا پیزا ہٹ ہے, یہ انٹرنیشنل چین ہے, ان میں سے کسی نے ابھی تک حلال سرٹیفکیٹ نہیں لیا اور ان کے پاس جو سوائے مچھلی کے باقی جو گوشت ہے وہ ان کا کوئی شورٹی نہیں ہے, بلکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اوائڈ کریں. البتہ ہم نے ایک وقت میں کوشش کی تھی ان سے, ایک وقت میں نہیں کئی دفعہ کوشش کی ہے, پچھلے دنوں بھی بات کی, اور یہاں تک کہ ہم نے
امریکن قونصل جنرل سے بھی کہا کہ وہ اپنا انفلوئنس یوز کر کے کم از کم کچھ جو آؤٹ لیٹ ہیں ان کے جو مسجدوں کے قریب ہیں وہ حلال سرٹیفائیڈ ہو جائیں. تو ابھی تک انہوں نے جو جواب ہمیں دیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو مارکیٹ ہے وہ مسلم نہیں ہے, مسلمان یہاں پہ تھوڑے ہیں, تو اسی لیے ہم ابھی فی الحال وہ حلال کی فیسلٹی یا حلال فوڈ پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے میں تو اپنے تمام دوستوں سے مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ ان سے ہاں مچھلی کی حد تک ٹھیک ہے وہ استعمال کر لیں, اگر وہ سیم آئل کے اندر کک نہیں ہوئے جس کے اندر حرام چیز وہ تلتے ہیں سپریٹ ہوتا ہے ویجیٹیبل آئل, تو وہ مچھلی لے سکتے ہیں. باقی چیزیں ایک عام آدمی کیسے اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرے گا کہ یہ مچھلی اس کے اندر تلی گئی ہے یا نہیں تلی گئی ہے؟ وہ کاؤنٹر پہ بتا دیتے ہیں. اچھا, تو کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ان کی بات اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے, ظاہر ہے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور عموماً یہ جو انٹرنیشنل چین ہوتی ہیں یہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں, جو ہم نے محسوس کیا. چھوٹے موٹے ہیں وہ تو خیر پکڑے جا سکتے ہیں یا غلط بیانی کر سکتے ہیں. یہ جو بڑی چین ہے اور ان کے اندر کام کرنے والے لوگ مالک نہیں ہوتے, ملازم ہوتے ہیں, تو ملازم مالک کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں. Message TV. This is your channel. This is your channel.